کیا واقعی پاکستانی میزائل سسٹم سے امریکہ کو کوئی خطرہ ہے؟ امریکی اسٹیبلشمنٹ اس موقف کے ساتھ کھڑی نظر نہیں آ رہی۔ پاکستان نے امریکہ سے کون سا معاہدہ کیا تھا؟ پاکستان کا میزائل پروگرام ایک مرتبہ پھر عالمی میڈیا کی زینت ہے۔ ان خبروں میں تیزی اس وقت آئی جب امریکی تھنک ٹینک کارنیگی انڈورمنٹ کے زیر اہتمام ایک تقریب میں خطاب کرتے ہوئے چند ہفتوں کے مہمان امریکی صدر جو بائیڈن کے قومی سلامتی کے نائب مشیر جان فائنر کا کہنا تھا کہ پاکستان نے لانگ رینج میزائل سسٹم اور ایسے دیگر ہتھیار بنا لیے ہیں جو اس سے بڑی راکٹ موٹرز کے ذریعے تجربات کرنے کی صلاحیت دیتے ہیں۔ انہوں نے یہ دعویٰ بھی کر ڈالا کہ اس میزائل سسٹم سے امریکہ کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں، جبکہ عالمی سیاست سے معمولی واقفیت رکھنے والا شخص یہ جانتا ہے کہ پاکستان کا ایٹمی یا میزائل پروگرام صرف اور صرف بھارت کے توسیع پسندانہ عزائم سے بچنے کے لیے ترتیب دیا گیا ہے۔ کالم نگار پیر فاروق بہاءالحق شاہ اپنے کالم میں اس پر تجزیہ پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ مذکورہ بیان اس وقت دیا گیا جب امریکہ میں انتقال اقتدار کا مرحلہ مکمل کیا جا رہا ہے۔ عالمی تجزیہ کاروں کے مطابق بھارتی لابی بائیڈن انتظامیہ میں کافی مؤثر تھی، اس لیے دم توڑتی حکومت سے بیان دلوا کر پاکستان پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی ہے، جبکہ پینٹاگون کے ترجمان نے اس بیان سے فاصلہ اختیار کیا ہے، جس کا واضح مطلب ہے کہ امریکی اسٹیبلشمنٹ اس بیان کے ساتھ کھڑی نظر نہیں آ رہی۔ کالم نگار کے بقول دنیا کے جغرافیے پر نظر دوڑائی جائے تو پاکستان اپنی نوعیت کا واحد ملک ہے جس کے ہمسائے میں ایک ایسا ملک موجود ہے جو ہر وقت اسے عدم استحکام سے دوچار کرنے کی سازشوں میں مصروف رہتا ہے۔ بھارت نے روز اول سے پاکستان کا وجود تسلیم نہیں کیا، یہی وجہ ہے کہ وہ پاکستان کو عدم استحکام سے دوچار کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا۔ بھارت جیسے مکار دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے ریاست پاکستان 1947 سے لے کر آج تک مختلف اقدامات کرتی رہی ہے، لیکن ان سارے اقدامات کا مطمع نظر اپنا دفاع اور اپنی جغرافیائی سرحدوں کا تحفظ ہوتا ہے۔ پیر فاروق بہاءالحق شاہ اپنے تجزیے میں مزید لکھتے ہیں کہ عالمی امن کے ساتھ پاکستان کی کمٹمنٹ کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستانی وزیر اعظم محمد علی بوگرا نے امریکی صدر آئزن ہاور کے ساتھ ایک ایسے معاہدے پر دستخط کیے تھے جس میں واضح طور پر کہا گیا تھا کہ پاکستان اپنا ایٹمی پروگرام پرامن رکھے گا، لیکن جب بھارت کی جانب سے توسیع پسندانہ عزائم سامنے آئے تو پاکستان بھی اپنا حق دفاع استعمال کرنے پر مجبور ہوا۔ پاکستان نے اپنا جوہری پروگرام 1970 کی دہائی میں شروع کیا اور پھر مسلسل اس پر کام جاری ہے۔ 1974 میں بھارت نے ایٹمی دھماکے کر کے اس دور میں پہل کی۔ پاکستان نے طویل عرصے کے بعد 1998 میں ایٹمی دھماکے کر کے بھارتی منصوبوں کا جواب دیا۔ اسی طرح پاکستان کا ایٹمی میزائل بھی پرامن مقاصد کے لیے ہے۔ کالم نگار نے پاکستان کی جوہری طاقت اور میزائل ٹیکنالوجی کی اہمیت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ آج پاکستان نہ صرف ایک جوہری طاقت ہے بلکہ اس کے جوہری میزائل دنیا میں بہترین مانے جاتے ہیں۔ پاکستان کا 37 میل یعنی 60 کلومیٹر تک مار کرنے والا نصر نامی ٹیکنیکل میزائل ایک ایسا جوہری میزائل ہے جو دنیا بھر میں اہمیت تسلیم کروا چکا ہے۔ ہدف میزائل ایک ملٹی ٹیوب بیلسٹک میزائل ہے، یعنی لانچ کرنے والی وہیکل سے ایک سے زائد میزائل داغے جا سکتے ہیں۔ غزنوی ہائپر سونک میزائل ہے جو زمین سے زمین تک مار کرتا ہے، جبکہ اس کی رینج 290 کلومیٹر تک ہے۔ ابدالی میں سپر سونک میزائل سے زمین تک مار کرنے والا میزائل ہے، جبکہ اس کی رینج 180 سے 200 کلومیٹر تک ہے۔ غوری میزائل میڈیم رینج کا میزائل ہے جو زمین سے زمین تک مار کرتا ہے اور 700 کلو گرام وزن اٹھا کر 1500 کلومیٹر تک جا سکتا ہے۔ شاہین 1 بھی ایک سپر سونک زمین سے زمین تک مار کرنے والا بیلسٹک میزائل ہے جو 750 کلومیٹر تک روایتی اور جوہری مواد لے جا سکتا ہے۔ غوری 2 ایک میڈیم رینج بیلسٹک میزائل ہے جس کی رینج 2000 کلومیٹر ہے۔ شاہین 2 زمینی بیلسٹک سپر سونک میزائل ہے جو زمین سے زمین تک مار کر سکتا ہے اور اس کی رینج بھی 2000 کلومیٹر ہے۔ شاہین 3 میزائل 9 مارچ 2015 کو ٹیسٹ کیا گیا۔ اس کی پہنچ 2750 کلومیٹر تک ہے اور اس کی بدولت پاکستان کا ہر دشمن اب رینج میں آ گیا ہے۔ پاکستان نے زمین سے زمین پر مار کرنے والے بیلسٹک میزائل غزنوی کا کامیاب تجربہ کیا۔ ISPR کے مطابق غزنوی میزائل کا تجربہ رات میں کیا گیا اور رات کے وقت میزائل داغنے کی کامیاب تربیتی مشق کی گئی۔ اسی طرح ابابیل میزائل نظام پاکستان کے دفاعی نظام کا ایک اہم جزو ہے۔ مئی 2016 میں بھارت نے اسرائیل کی مدد سے آشون بیلسٹک میزائل شکن نظام کا تجربہ کیا، جس کا مقصد بھارتی فضاؤں کے اندر بھارتی تنصیبات اور اہم مقامات کے گرد ایسا دفاعی نظام تشکیل دینا تھا جس کے ذریعے اس طرف آنے والے پاکستانی میزائلوں کو فضا میں ہی تباہ کیا جا سکے۔ پیر فاروق بہاءالحق شاہ کے مطابق اس صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان نے کثیر الاہداف میزائل نظام پر کام شروع کیا۔ ابابیل میزائل نظام ایک وقت میں کئی ایٹم بم لے جا سکتا ہے۔ ایک خاص بلندی پر پہنچ کر یہ وقفے سے ایٹم بم گراتا ہے۔ ہر ایٹم بم کا ہدف مختلف ہوتا ہے۔ گویا اس پر نصب ایٹم بم ایسے سمارٹ ایٹم بم ہوتے ہیں جو مطلوبہ بلندی سے گرائے جانے کے بعد نہ صرف اپنے اہداف کی جانب اسدانہ طور بڑھتے ہیں بلکہ میزائل شکن نظام کو چکما دینے کے لیے مصنوعی ذہانت سے
آگے بڑھتے ہیں۔ یہ ایسی صلاحیت ہے جو صرف امریکہ، برطانیہ، روس، چین اور فرانس کے پاس ہے۔ پاکستان اس ٹیکنالوجی کا حامل دنیا کا چھٹا ملک ہے۔ پاکستان کے مقابلے میں بھارت کہیں زیادہ ایٹمی صلاحیت کا مالک ہے۔ اس کی ایٹمی آبدوزوں کا نظام پوری دنیا کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ دنیا پاکستان کی جغرافیائی نزاکتوں کو سمجھے، پاکستان پر پابندی کے بجائے بھارت کو سمجھائے کہ وہ عالمی امن سے کھلواڑ بند کرے۔ پاکستان کسی بھی آزاد ریاست کی طرح اپنا حق دفاع استعمال کرتا رہے گا اور اپنی سلامتی کے لیے اقدامات جاری رکھے گا۔ اس معاملے پر پوری قوم یکسو ہے۔